مساجد اللہ کی یاد کے لیے، عبادت کے لیے، قرب الہی کو پانے کے لیے ہیں۔ یہ بڑا ہمارے ہاں اس پہ بڑی بحث ہوتی ہے جی، یہ قوالی جو ہے اور یہ جو موسیقی روح کی غذا ہے۔ موسیقی روح کی غذا نہیں، موسیقی نفس کی غذا ہے۔ روح اور نفس میں تمیز ہونی چاہیے۔ یہ نفس بھی نفس امارہ کی غذا ہے، وہ نفس جو برائی کا حکم کرتا ہے اس کی غذا ہے، اسی لیے اللہ نے اسے حرام کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حرام فرمایا ہے۔ تو مسجد میں شعر و شاعری نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں، اللہ کی حمد کوئی پڑھتا ہے لیکن اس کے ساتھ کوئی ڈھول باجا نہ ہو، پڑھنے والا کوئی امرد نابالغ بچہ نہ ہو، یہ بھی قید ہے۔ جن کی مونچھ داڑھی نہیں اترتی بچوں کی، انہیں امرد کہا جاتا ہے، امرد کے پہلے الف لگاتے، تو اس میں فقہا لکھتے ہیں کہ امرد بچے کا پڑھنا درست نہیں ہے۔ کوئی مرد اگر پڑھتا ہے، اللہ کی حمد پڑھتا ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھتا ہے تو اس کی گنجائش ہے، لیکن عام شعر و شاعری شروع کر دینا اور یہ درست نہیں ہے۔ مسجد کا ایک ادب ہے، اور مسجد میں جب آپ داخل ہوتے ہیں وہ تو ہر جگہ اللہ حاضر ہے، لیکن مسجد خاص حضوری کا مقام ہے، اللہ کا گھر ہے، وہاں کسی کی کوئی ملکیت نہیں۔ یہ جو ہماری مساجد میں ہے نا کہ فلاں آئے فلاں نہ جائے، فلاں دیوبندی ہے، فلاں بریلوی ہے، فلاں شیعہ ہے، فلاں سنی ہے، اس کی بھی کوئی گنجائش نہیں۔ مسجد کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، وہ اللہ کی مخلوق۔ وہ اپنے طریقے پہ عبادت کرنا چاہتا ہے، اسے روکنا جائز نہیں ہے۔ مسجد میں کوئی فساد نہ کرے، مسجد کی کوئی چٹائی خراب نہ کرے، دیوار خراب نہ کرے، شور نہ کرے، اپنے طریقے سے پڑھنا چاہتا ہے پڑھے، وہ جانے، اللہ کریم جانے، وہ قبول کرتا ہے نہیں کرتا، غلط کر رہا ہے تو اللہ پوچھے گا، میں اور آپ نہیں پوچھ سکتے۔ لوگ مسجد بناتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ گھر سے بناتا کوئی نہیں، ہمیشہ مسجد کے لیے چندہ ہی ہوتا ہے، پھر چند بندے اجارہ داری بنا لیتے ہیں، وہ آ سکتا ہے وہ نہیں ہے۔ مسجد کے باہر بورڈ لگا ہوتا ہے، یہاں فلاں طبقے کے لوگ، فلاں فرقے کے لوگ پڑھ سکتے ہیں، فلاں، یہ مسجد کسی کے باپ کی جاگیر ہے؟ مسجد اللہ، ان المساجد للہ، یقیناً مسجدیں اللہ کی ہیں، کوئی کسی کا ان پر عمل دخل نہیں ہے۔ جب تک اللہ نے وحی بھیج کر منع نہیں فرمایا، نبی کریم نے بیت اللہ سے بت بھی نہیں نکالے۔ کیا بتوں کی پوجا بت پرست کرتے نہیں رہے بیت اللہ میں؟ جب وحی الہی آئی، مکہ فتح ہو گیا، سورہ توبہ نازل ہوئی، مکہ فتح ہوا تو بت نکالے گئے، سورہ توبہ نازل ہوئی تو مشرکین کو بیت اللہ میں داخلے سے روکا گیا، کیونکہ ان مساجد میں اللہ کریم نے منع کر دیا۔ تو اگر آپ وہاں سے دلیل لیں تو مشرک یا کافر کو روکیں گے، مسلمانوں کے کسی فرقے کو تو نہیں روک سکتے، اس میں فساد کی کیا ضرورت ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے بعض لوگ تصوف پہ نام پہ، جن کے پاس ہوتا کچھ نہیں، نقلی صوفی بنے ہوتے ہیں اور لوگوں کو بیٹھے یوں کرو یوں کرو یوں کرو، پھر کیفیات تو ہوتی ہیں، تو پھر شعر پڑھ پڑھ کے ان کو لبھاتے رہتے ہیں، یہ بھی حرام ہے۔ کیفیات ڈیلو نا بھائی، کسی کو ذکر کرا رہے ہو تو اس کے سینے میں نور بھرو، شعر پڑھاتے، شعر تو نفس کی غذا ہے، وہ اس پہ رجا رہے گا، تو یہ سارا حرام ہے۔ دوسری چیز جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمائی وہ ہے ان البیع والاشتراء فی، مسجد میں بیٹھ کر خرید و فروخت کرنا، اپنے کاروبار کی بات کرنا، فلاں میرا پیسہ رہتا ہے ادھر سے لینا ہے، فلاں کو میں نے ادھار دیا، یہ باتیں کرنا، یہ چیزیں بیچنا، یہ خریدنا، یہ بھی حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی شخص کو خرید و فروخت کرتے ہوئے مسجد میں دیکھو تو
تو اسے یہ دعا دو کہ اللہ تمہیں کبھی نفع نہ دے۔ کوئی مسجد میں بیٹھ کر اپنی دنیاوی تجارت کی، لین دین کی، کاروبار کی باتیں کر رہا ہے تو اسے یہ دعا ضرور دو کہ اللہ تمہارے کاروبار میں کوئی نفع نہ دے، تمہیں کبھی نفع نصیب نہ ہو۔ اور اگر کوئی گمشدہ چیز کا اعلان کرتا ہے مسجد سے تو اسے یہ دعا دو لا رد اللہ علیک، اللہ کرے وہ چیز تجھے کبھی نہ ملے۔ یہ بھی رواج ہے، مسجد والے 2 روپے 5 روپے لے لیتے ہیں، فلاں کا کتا گم ہو گیا، فلاں کا بیل گھر نہیں آیا، فلاں کا فلاں گم ہو گیا۔ یہ سب حرام ہے، پیسے لینا بھی حرام ہے، اعلان کرنا بھی حرام ہے۔ مسجد کا لاؤڈ سپیکر اللہ کے نام کے لیے استعمال ہوگا، اللہ اللہ کی رسول کی بات کے لیے استعمال ہوگا، دنیا کے کاموں کے لیے نہیں۔